او بھائی دکھلاوے کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا، راکاری کی اللہ عبادت قبول نہیں فرماتا، راکاری کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا، تکبر کی عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ابلیس نے تکبر کیا، پاش پاش ہوا۔ دکھلاوے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، راکاری کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دکھلاوے کی عبادت قبول نہیں ہوتی، راکاری کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پیسے کمانے کے لیے عبادت کرے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، پیسے کمانے کے لیے عبادت کرے، اللہ کا قرآن بیان کرے، اللہ کے قرآن کی دعوت دے، تبلیغ کرے، تبلیغ اللہ کے قرآن کی فرمائے اور پیسے لے کر تبلیغ کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کیا، دعوت دی۔ او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا امیر تھا، مکے کا امیر تھا، تمام مکے کا امیر تھا۔ خدیجہ کے ساتھ اس کی شراکت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ نے شادی کر دی۔ تمام مال خدیجہ نے تحفے کے طور دے دیا۔ مکے کے امیر بن گئے، مکے کے امیر بن گئے اور تمام مال اللہ کے دین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا۔ اور صحابہ کرام نے بھی تمام مال لگا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 11-12 دکانہ کے مالک تھے، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر لگا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کے اوپر لگا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کی دعوت کے، اللہ کی توحید کی خاطر لگا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پیسہ لگا دیا، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کے اوپر پیسہ لگا دیا، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ انہوں نے بھی اللہ کے دین کے اوپر مال لگا دیا، دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ بھی دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، بھائی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وہ بھی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ بھائی وہ پیسے کماتے رہے، پیسے کماتے رہے، گاڑیاں خریدتے رہے، کوٹھیاں بناتے رہے، اللہ کے دین کے اوپر سب کچھ انہوں نے لگا دیا، تن بھی لگا دیا، من بھی لگا دیا، اللہ کے دین کی خاطر۔ وہ دکھلاوے کی عبادت کرتے تھے، راکاری کی عبادت کرتے تھے، پیسہ کمانے کے لیے عبادت کرتے تھے، وہ پیسہ لگاتے رہے،
مسکینی پڑ گئی، 7 فاقے نکالتے رہے، 7 فاقے نکالتے رہے، 7 فاقے نکالتے رہے صحابہ کرام۔ جب اللہ کا قرآن مکمل ہوا، اللہ پاک کا قرآن مکمل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یہ اللہ کا دین مکمل ہوا، اس کے اندر کوئی بڑھائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، جو کٹائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا رسول فرماتا ہے، اس کے اندر نہ کوئی بڑھا سکے گا نہ کوئی کٹا سکے گا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ جس کا ذمہ اللہ آپ نے ذمہ لگا دیا جس کتاب کا، اس کے اندر کس کی طاقت ہے بڑھانے کی اور کٹانے کی؟ انشاءاللہ کبھی بھی کسی کی طاقت ایسی نہیں ہوگی، نہ بڑھا سکے گا نہ کٹا سکے گا۔ اللہ پاک نے 600 سال کے حافظ بنا دیے یاد کرنے کے لیے، بوڑھا ہونے تک بھولتے نہیں اللہ کے قرآن کو، بھولتے نہیں بھائی، بھولتے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی جب دعوت دی، غار کے اندر عبادت، شارٹنگ بیان، غار کے اندر عبادت کرتے رہے، سردی پڑ گئی، جسم کو سردی لگ پڑی، گھر کے اندر پوچھ پڑے، گھر کے اندر اہل کتاب تھی بیوی، اہل کتاب تھی بیوی، عیسائی تھی، چاچا اس کا عیسائیوں کا رابر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فریاد عرض کی، لگائی، ہمارا دل خوف رہا، ہمیں سردی پڑ گئی، ہمارے اوپر چادر پا دینا۔ خدیجہ نے تسلیاں دیں، میں تجھے آزماتی رہی، خدیجہ لکھنا جانتی تھی، پڑھنا جانتی تھی، عربی آزماتی تھی، تمہارے اندر ہم نے کوئی نقص نہ پایا، تمہارے اوپر اللہ کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں ڈالے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اس نے کالی کبلی پہن دی، فرشتہ اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا، اس نے اقرا، او بھائی تھک پڑا ہوں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کر دیتا ہوں، اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کروا دے تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس فرشتہ پوچھ پڑا، وہی آ گئی، جائیں
مکے کے اندر کلمے کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کی دعوت فرمائیں اور تبلیغ اور دعوت کا کام کریں۔ یہ بھائی دعوت دینا نبیوں نے دعوت دی، تمام نبیوں نے کلمے کی دعوت دی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار آ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی۔ اس زمانے کی رواج تھی جب دنیا کو اکٹھا کرنا ہو چادر الاتے تھے، پوری دنیا جمع ہو جاتی تھی بھائی، پوری دنیا جمع ہو جاتی تھی۔ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلانی شروع کی، پوری دنیا جمع ہوئی، پورے شہر کے مشرک جمع ہوئے، مکے کے مشرک جمع ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا۔ میں کہتا ہوں وہ نہیں کہتے تھے بھائی، وہ کب کہتے تھے؟ مجھ سے اللہ یہ کلمہ کڑوا رہا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھائی قرأت کے اندر فرق پڑے، ناراض نہ ہونا، ہمارے دانتوں کے اندر زخم ہے، دانتوں کے اوپر جب جیب آ جاتی ہے، دانت کے اوپر جیب آ جاتی ہے، جیب ہماری دانت دکھانے کے ڈر کی وجہ سے، جگہ دکھانے کے ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتی ہے، ہماری قرأت غلط ہو جاتی ہے۔ ہمیں معاف کرنا، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا جس نے ہمیں بیماریاں لگائیں۔ میں اس اللہ سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، ہمارا کام بن جائے گا بھائی۔ بیماری کی وجہ سے کہوا پی رہا ہوں بھائی۔ چادر لانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بنے نہیں تھے، چادر لانے لگے، بن گئے تھے کیونکہ دعوت فرشتے نے دے دی نا، اقرا دے دی، نبی بن گئے بھائی۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا کرنا تھا، چادر ہلانی شروع کی، تمام مکے کے مشرک جمع ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے اندر 40 سال زندگی گزار دی، جوانی بھی گزار دی، اور ہمارا بچپن بھی آیا، ہمارا بچپن بھی آیا، جوانی بھی آئی، آپ نے ہمیں کیسا پایا؟ میں ایک بات آپ کے آگے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ بتانے لگے حلوہ جاتمونی صادقاً او کاذبا، ہم تو تجھے آزماتے رہے، امین پاتے رہے، صادق پاتے رہے، دیانتدار پاتے رہے، لوگوں کو کام آنے والا پاتے رہے، لوگوں کے کام کرنے والا پاتے رہے، خدمت کرنے والا پاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب میں ایک بات کرتا ہوں،
یہ بات بھی ہماری مان لیں گے تم؟ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا، آپ کے اوپر حملہ کر دے گا، یہ بات بھی مان لو گے؟ وہ کہنے لگے محمد، میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی ہم مان لیں گے، ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، تمہاری زبان سے ابھی تک ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تبلیغ کی، بھائی دعوت اور تبلیغ کی، دعوت اور تبلیغ کی، بھائی دعوت اور تبلیغ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کی، بھائی دعوت اور تبلیغ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ قولو کا معنی ہوتا ہے پڑھے، لا الہ الا اللہ، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں لے کر ہتھکڑیاں بھی اللہ لگاتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ پوری دنیا مارنا چاہے، پوری دنیا مارنا چاہے، اللہ نہ مارے، مار کوئی نہیں سکے گا انشاءاللہ، اللہ نہ مارنا چاہے مار نہیں سکے گا انشاءاللہ، اور اللہ مارنا چاہے پوری دنیا جمع ہو کر بچا نہیں سکے گی ہرگز، اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں بن سکے گا، اللہ ہی سب کچھ کر رہا اور کرتا رہے گا، قیامت تک کرتا رہے گا، اللہ کر کے دکھاتا رہے گا اللہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تفلحون کا معنی ہوتا ہے نجات پا جاؤ گے۔ سب سے پہلے چاچا بنتا تھا، چاچا بنتا تھا ابو لہب، اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور مکے کے مشرکوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ پاک جلال کے اندر آ پڑے آسمان کے اوپر، تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ پاک نے آسمان کے اوپر بدوا دی، ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جاؤں جو ہمارے نبی کے اوپر تو نے اٹھائے، تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، جو باڑوں سے انجل لاتی ہے، بالن لاتی ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کلمے کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، نمرود نے ہاتھ اٹھایا، ساری زندگی خدا بنا رہا، اللہ پاک نے کچھ نہ کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس نے لکڑیاں کٹھیاں کروائیں، اللہ پاک نے لنگڑے مچھر سے مرایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہاتھ اٹھایا، فرعون عربی کا لفظ سے ظالم کہتے ہیں فرعون کو، وہ میخیں ٹھوکتا تھا پاؤں کے اندر، لکڑی کے اوپر باندھ لیتا تھا، ہاتھوں کے اوپر ٹھوکتا تھا، باندھ لیتا تھا۔ اس نے فوجیں لگائیں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ کیوں لگائیں؟ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، مورتیں توڑتے رہے، مورتیں توڑتے رہے، جن کو وہ سفارشی مانتے تھے ان کو توڑتے رہے، پتھروں کی فوٹو توڑتے رہے، پتھروں کے بنائے ہوئے نبیوں اور ولیوں کے فوٹو توڑتے رہے، ابراہیم علیہ السلام توڑتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون نے فوجیں لگائیں، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، ہاتھ اس کا بلتا تھا، اللہ نے بیٹری بنا دی تھی، اور ہاسا اللہ نے دے دیا، وہ ہاسا مارتا تھا زمین کے اوپر، سانپ بن جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹی لگائی، ہاسا لگایا، اللہ نے دریا کے اندر راستہ بنا دیا، راستے کے اوپر بنی اسرائیلی یہودی ضدی وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، انہوں نے بتایا ہم ایک راستے کے اوپر نہیں جاؤں گے، ہم 11-12 خاندان ہیں، ہمیں 11-12 خاندانوں کے لیے وکھرا راستہ بنا کر دینا۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام آسا مارتے رہے، راستے بنتے رہے، ہم دیکھتے جائیں،
اللہ نے پانی کو بادلوں کی شکلوں سے کھلار دیا. پرچیوں کے اوپر بیان نہیں کرتا ہوں. 10 منٹوں کا مشینری نہیں ہے ہمارے پاس. موبائل کے اندر تار لگائی ہوئی ہے, زور لگاتا ہوں. اللہ لگواتا ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. ہمیں تو پیشاب آ جائے, میں اپنا پیشاب نہیں روک سکتا ہوں. اگر مجھے ہمارا پیشاب رک جائے, میں اپنا پیشاب نہیں کھول سکتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوں میں. دکھلاوے کی عبادت ضائع, راکاری کی عبادت ضائع, حرام کما کے کھانے کی عبادت ضائع. حلال کمائیں, حلال کھائیں تم اور ہم. یہ عبادت خلوص نیت کے ساتھ کریں. اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ, جو نبیوں نے کی. نبیوں نے کی. آگے جب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام نکل پڑے, فرعون نے فوجیں پانی کے اندر ڈال دی. چل پڑے, توڑیں اڑ پڑی. پانی سے توڑیں اللہ نے اڑا دی. پاؤں کے نیچے توڑیں اڑا دی. دریا کے اندر اللہ ہے نا. تو فرعون نے فوجیں اپنی ڈال دی. فوجیں ڈال دی. جب فوجیں ڈال دی فرعون نے, موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں باہر نکل پڑی. ایک موسیٰ علیہ السلام کا صحابی نہیں رہا, نکل پڑے. نکل پڑے. اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا. پانی کی کیا طاقت ہے, پانی کو اللہ نے حکم دیا. پانی کو اللہ پاک نے حکم دیا, چلیں. پانی چل پڑا. فرعون کی فوجیں ڈبکیاں کھانے لگ پڑی, اور فرعون نے آوازیں لگائیں, موسیٰ میں نے تمہارے اللہ کو مان لیا, تجھے نبی مان لیا. میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام. فرعون بتانے لگا, بھائی موت سامنے آ پڑی. جب موت سامنے آ جائے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. توبہ قبول ہوتی ہے, توبہ قبول ہوتی ہے جب بندے کو پتہ ہو ابھی ہم نے زندہ رہنا ہے, ہماری صحت ہے, ہماری صحت ہے, ہم تندرست ہیں, خوشیوں بہاروں کے اندر ہیں. اس وقت توبہ کرنی ہے, تم نے بھی ہم نے بھی. تو بات بن جائے گی. اگر اس وقت تم نے بھی توبہ کریں اور ہم بھی توبہ کریں گے, موت کے وقت ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا, ایسے ہی رہ جائیں گے, تم بھی اور ہم بھی. تو میں تو توبہ کرتا ہوں اللہ, ہماری توبہ ہے اللہ. جتنے میں نے گناہ کیے اللہ تو مجھے معاف فرما دینا. سننے والوں, پوری دنیا کے اوپر ہمارا بیان سننے والوں,
سننے والوں، یہ کمپیوٹر والے کے پاس جاتا ہوں، کمپیوٹر والے کو پیسے دیتا ہوں، وہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے ہمارا بیان نکالتا ہے۔ کیوں؟ ٹوٹے ٹوٹے کر کے نیٹ کے اوپر بھیجتا ہے، پوری دنیا کو اللہ مجھ سے دعوت دلواتا ہے، تبلیغ کرواتا ہے۔ بھائی یہ اللہ کرواتا ہے، میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو فرعون نے موت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نبی مان لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو مان لیا موت کے ڈر کی وجہ سے، مان لیا بھائی، مان لیا، مانا۔ اللہ پاک نے اسے معاف نہ کیا۔ کیوں معاف نہ کیا؟ اس لیے معاف نہ کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی، ساری زندگی خدا بنا رہا فرعون، اللہ پاک نے کچھ نہ کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اللہ پاک نے پانی کے اندر ڈبکیاں دیں، بھائی پانی کے اندر ڈبکیاں دی، وہ مردار ہوا۔ ابھی تک پوری مخلوق کے اندر، شہر کے اندر لاش پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش تم بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، عبرت کے لیے۔ جو خدا بنا تھا، خدا وہ ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں ایک اللہ کی جاتی ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پار رہا، پرندوں کو پار رہا، درندوں کو پار رہا، مچھلیوں کو پار رہا، سمندروں کی مخلوق کو پار رہا، جنگلوں کو، جانوروں کو پار رہا، سب کو، بچھوؤں کو پار رہا، سانپوں نانگوں کو پار رہا، شیروں کو پار رہا، پگھیڑوں کو پار رہا۔ جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی پار رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی پار رہا، کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا۔ ہمارا اللہ نہ آپ کھا رہا، نہ پی رہا، نہ سو رہا، ہمارا اللہ، یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ بھائی نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، نبیوں کے اوپر آواز نہ اٹھانا۔ ابو لہب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے آسمان کے اوپر جلال کے اندر آ پڑے، ابو لہب کے ہاتھ اللہ نے ٹوٹ کر دکھائے، بیوی کو بھی اللہ پاک نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اس نے اٹھا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھا دیے۔ جنہوں نے، مکے کے مشرکوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے انہیں پاش پاش کر کے دکھایا، پاش پاش کر کے دکھایا۔ عمر بن اشام جائلوں کا جائل، لکھنا جانتا تھا، پڑھنا جانتا تھا، مکے کا سردار تھا، مکے کا سردار تھا۔ اس نے
مشرک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھوا دی، اور اونٹ کی اوجری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ فاطمہ کو بتایا گیا، اس زمانے کے اندر پردہ نہیں تھا بھائی، اب تو پردہ ہے۔ فاطمہ کو بتایا، فاطمہ دوڑتی جا پڑی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ نے اوجری اٹھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آزاد ہوا، آزاد ہوا۔ ہائے ہائے، آزاد ہوا۔ فاطمہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ نے فرمایا، ابو ان کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی، یہاں وہ مردار ہوئیں گے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل کو بھیج دیا، جبریل امین نے بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکوں کی ہلاک ہونے کی جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ عتبہ غرق ہوا، شیبہ غرق ہوا، عمر بن ہشام جیلوں کا جیل، بدر کے اندر بچوں نے تلوار چلائی، گرایا، صحابی نے گردن اڑا دی۔ کیوں اڑا دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اس نے اٹھایا۔ وہ خدا کے لیے نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، زبان نہ کھولیں، بند رکھیں زبان۔ جو نبیوں کے اوپر زبان کھولے گا پاش پاش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہے نا، پوری دنیا کچھ نہ کر سکے، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ، 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 اللہ۔ پوری دنیا کھلا رہا، پوری دنیا پلا رہا، پوری دنیا سلا رہا، جو مانتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا، جو نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا، جو مانتے ہیں ان کو بھی پلا رہا، جو نہیں مانتے ان کو بھی پلا رہا، جو مانتے ہیں ان کو بھی سلا رہا، جو نہیں مانتے ان کو بھی سلا رہا۔ اللہ آپ نہ کھا رہا ہمارا اللہ، آپ نہ پی رہا ہمارا اللہ، آپ نہ سو رہا ہمارا اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا بھائی، اللہ ہی سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ ہائے ہائے، یہ پابندیاں عمر فاروق رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ جب مسلمان ہوئے، لمبا چوڑا واقعہ شارٹنگ گلا کرتا ہوں، مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ عربی چلتی تھی، میں اردو کے اندر باتیں کر رہا ہوں۔
کیوں نہیں جاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکے کے مشرک ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمارے مسکین صحابہ کو بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب عمر کے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب تمام آپ نے بھی